اکثر کہا کرتا ہوں کہ کوئی ایک آدھ سورہ کی تفسیر کسی اچھے استاد سے جس کی فریکوینسی آپ کے ساتھ ملتی ہے. ایک تو استاد ہونا چاہیے اور وہ مکتب اہل بیت سے ہونا چاہیے، وإلا وہ قرآن نہیں سکھا سکتے. یہ میں کیونکہ قرآن کا طالب علم ہوں اور میں ان آیات میں اکثر تفاسیر دیکھتا بھی ہوں، جو ویڈیوز بھی ہیں ان کو بھی دیکھ لیتا ہوں کہ بھئی ادھر کیا کہا ہوا ہے. تو وہ اکثر ایک تو ہے نا جہاں پہ آسان ہے وہاں، جہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں، اقیم الصلاۃ تو سب نے نماز قائم کرو، سب اس قسم کی باتیں کر کے چلے جائیں گے، وہاں بھی رہ جاتے ہیں. لیکن جہاں پر بھی اصل بات ہوتی ہے اور اصل میسج ہوتا ہے، اگر در اہل بیت سے بھٹک گئے ہو تو پھر وہ قرآن حاصل نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ قرآن و اہل بیت ایک ساتھ ہیں، وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. حوض کوثر تک قرآن و فطرت ایک ساتھ ہے، مسلم متفق حدیث ہے مسلمانوں کے ہاں، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے. اس لیے تفسیر کوئی ایک سورہ جس کی تفسیر کسی صحیح آدمی سے جس کی فریکوینسی آپ سے ملتی ہے، جس کی بات آپ کے دل میں اترتی ہے، اس سے اگر آپ ایک تفسیر ایک سورہ کر لیں آپ پھر عاشق ہوں گے. بہت خوب. آپ اس قرآن کے جمال کو تب محسوس کریں گے جب اس سورے کو کسی نے آپ کو بیان کر کے، وہ بھی اس کو بھی جانتے ہوئے کہ یہ جو بھی بیان کر رہا ہے وہ اس کی تفسیر ہے، اس کے اپنے الفاظ ہیں، اس کے اپنا ذہن اس میں شامل ہے، اس کا اپنا سارا نقص اس کے اندر مل کے اگر ایسا شاہکار بن رہا ہے جو میں پریشان حیران ہوں اور میرے عقل کے دریچے اس نے کھول دیے ہیں، تو اگر وہ اصل خدا کا کلام مجھے سمجھ میں آنا شروع ہو گیا تو وہ کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا. دیکھیں عاشق ہونے کے لیے مجھے یہ پتہ چل جائے میں خدا کا عاشق ہوں، نہیں ان کے مجھے ذات خدا پہ احاطہ ہے نا، مجھے کچھ حد تک اندازہ ہو جاتا ہے، اس ایک جھلک سے پتہ چلتا ہے کہ او اگر کوئی ہے تو یہی ہے. میں ساری دنیا چھوڑ کے اسی طرف چل پڑتا ہوں جس کی میں نے ایک جھلک دیکھی ہوئی ہوتی ہے. جوانوں کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. جوانی ہوتی ہے، جوانی میں اس کو اپریشیٹ کرنا ہوتا ہے کسی حسن کو، کہیں اور نظر نہ آئے، جو ایک جھلک نظر آئے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، اس پہ اپنی جوانی ساری قربان کر دیتا ہے. تو یہاں پر اس جمال کا نظر آنا ضروری ہے.